العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لیسن 3 کا تفصیلی سبق جاری ہے۔ عبارت ہے وقدم الکلمۃ علی الکلام لکون افرادها جزءا من افراد الکلام، کہ ابن حاجب نے کلمہ کو کلام پر مقدم کیا، کلمہ کے افراد کا کلام کے افراد کا جز ہونے کی وجہ سے، اور کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہونے کی وجہ سے۔ تو کلمہ کی تعریف کو مقدم کیا گیا، کلام کی تعریف کو مؤخر کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جز طبعی طور پر مقدم ہوتا ہے، اور کلمہ کی تعریف ہم نے وضعی طور پر مقدم کر دی تاکہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے۔ کیونکہ اگر وضع طبع کے مطابق نہیں ہوگی تو سوال بصولی میں لکھا ہے کہ یہ محققین کے نزدیک سخت غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ اگر وضع طبع کے مطابق نہ ہو۔ تو ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضع کو طبع کے مطابق کر کے سنگین غلطی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب یہ وضع کیا شے ہوتی ہے، طبع کیا شے ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تقدم طبعی طوا کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے تقدم وضعی۔ تقدم طبعی یہ ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہے، لیکن موقوف علیہ کے وجود سے ضروری نہیں کہ موقوف بھی ہو۔ مثال کے طور پہ 2 سیب ہیں، اب دوسرے سیب کے لیے ضروری ہے کہ پہلا سیب ہو، ورنہ 2 کیسے ہوں گے؟ تو پہلا سیب موقوف علیہ ہو گیا، پھر دوسرا سیب موقوف ہو گیا۔ بھئی پہلا تھا تبھی تو یہ دوسرا ہے، ورنہ یہ دوسرا کیسے ہوتا؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ موقوف علیہ یعنی پہلا سیب ہے تو اس سے ضروری ہو جائے کہ دوسرا سیب بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ موقوف علیہ کے وجود سے موقوف کا وجود ضروری نہیں، پہلے سیب کے وجود سے دوسرے سیب کا وجود ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سمجھیں کہ بیج یہ جز ہے اور درخت کل ہے۔ اب بیج پہلے ہوتا ہے، کل درخت بعد میں ہوتا ہے، تو درخت موقوف ہے، بیج موقوف علیہ ہے، لیکن موقوف علیہ کے وجود سے ضروری نہیں کہ درخت بھی موجود ہو۔ اب دیکھو بیج ہوتے ہیں، درخت نہیں ہوتے۔ تو تقدم طبعی کا یہی مطلب ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز موقوف علیہ ہو، دوسری چیز موقوف ہو، لیکن موقوف علیہ کے وجود سے موقوف کا وجود ضروری نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تقدم طبعی۔ تو جز کل پر تقدم طبعی پر ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کلمہ۔ کلمہ کلام سے تقدم وضعی پر ہے، کلمہ جو کلام سے پہلے ہے یہ تقدم وضعی ہے۔ تقدم وضعی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کی بنسبت تیسری شے سے زیادہ قریب ہو، اسے کہتے ہیں تقدم وضعی۔ مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ کی بنسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں، کہ آج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا مزارو ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا حضور کے سے قریب ہونا یہ تقدم وضعی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، تو چونکہ تقدم طبعی میں جز کل سے پہلے ہوتا ہے، اور تقدم وضعی میں ہم نے کلمہ کو
کلام کلمہ جو کہ کلام کی بنسبت تعریف کے زیادہ قریب ہے، تعریف کرنے والے کے زیادہ قریب ہے، تو اسی لیے ہم نے کلمہ کو پہلے ذکر کر دیا، کلام کو بعد میں ذکر کیا، تاکہ یہ جو وضع ہے کلمے کا کلام کی بنسبت تعریف کرنے والے کے تعریف سے زیادہ قریب ہونا، یہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے، کیونکہ کلمہ بھی کلام کا جز ہے اور جز پہلے ہوتا ہے، اور طبع میں حقیقت خارج میں بھی جز جو ہے نا وہ کل سے پہلے ہوتا ہے، تو وضع طبع کے مطابق ہو گئی۔ دوسری چیز ہم اس میں یہ سمجھیں گے کہ عبارت میں لفظ آیا افرادہا اور مفہومہا، افرادہا میں جو ہا ضمیر ہے اور مفہومہا میں جو ہا ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کے مرجع میں تین احتمال ہیں، یا تو ان دونوں ہا ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ ہے، کلمہ کا لفظ، یا ان دونوں ضمیر کے مرجع کلمہ کا مفہوم ہے، یا ان دونوں کا مرجع دونوں ہے، کلمہ کا لفظ بھی ہے مفہوم بھی ہے، تینوں باطل ہیں۔ اگر افرادہا اور مفہومہا کی ہا ضمیر کو لوٹائیں لفظ کلمہ کی طرف، تو مفہومہا میں تو لوٹانا ٹھیک ہوگا کہ کلمہ کا مفہوم ہوتا ہے، کلمہ کے مفہوم کے ہی افراد ہوتے ہیں، لیکن افرادہا کی ہا ضمیر کو لفظ کلمہ کی طرف لوٹانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ افرادہا پھر کلمہ لفظ کلمہ کے افراد، حالانکہ لفظ کلمہ کے افراد نہیں ہوتے، کلمہ کے مفہوم کے افراد ہوتے ہیں، تو یہ خرابی لازم آتی ہے۔ تو لفظ کلمہ اگر ہا ضمیر سے مراد لیں تو مفہومی ہا تو ٹھیک ہے، لیکن افرادی ہا میں خرابی لازم آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر افرادی ہا اور مفہومی ہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہم کلمہ کے مفہوم کو بنائیں تو پھر دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ افرادی ہا میں تو لفظاً ٹھیک ہے کہ کلمہ کے مفہوم کے افراد، لیکن مفہوم مذکر ہے اور ضمیر مؤنث ہے، تو تذکیر و تانیث میں جو ہے نا مطابقت نہیں، اور پھر مفہومی ہا کی ہا ضمیر کو اگر کلمہ کے مفہوم کی طرف لوٹائیں تو پھر یہ ہوگا کہ کلمہ کا مفہوم ہے، کلمہ کے مفہوم کا مفہوم، ٹھیک ہے، تو مفہوم کا مفہوم کی طرف اضافت ہونا لازم آ جائے گا، یہ بھی درست نہیں۔ اور اگر کلمہ کا لفظ اور کلمہ کا مفہوم دونوں کو ہم مرجع بناتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ دو چیزیں ہیں، ضمیر واحد کی ہے تو بھی مطابقت نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ افرادہا اور مفہومہا کی ہا ضمیر، اس کا مرجع کیا ہے؟ کس کو بنائیں گے؟ تینوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے۔ تو اس کا جواب سوال قابلی میں بھی ہے، مختصراً ہے، سوال بصولی میں تفصیل سے ہے۔ سوال قابلی میں اس کا جواب اس طرح ہے کہ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بلاغت کی ایک اصطلاح ہے صنعت استخدام، وہ یہاں پر مراد لی ہے، اس کا استعمال کیا۔ اب پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ صنعت استخدام کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، اس کا جواب سمجھ آئے گا۔ صنعت استخدام کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، جب اس لفظ کو ذکر کیا جائے تو ایک معنی مراد ہو، جب اس لفظ کی طرف ضمیر لوٹائی جائے تو پھر اس لفظ کا دوسرا معنی مراد ہو۔ ایک یہ تعریف ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کی طرف دو ضمیریں لوٹ رہی ہیں، ایک ضمیر جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے اس سے اس کا ایک معنی مراد ہے، دوسری ضمیر جو اسی کی طرف لوٹ رہی ہے اس سے اس کا دوسرا معنی مراد لیں، اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاتقان اس میں یہ ذکر فرمایا ہے، اور فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کے حاشیے میں بھی محشی یہ لکھتا ہے کہ 5 جگہ پر قرآن مجید میں 5 جگہ پر صنعت استخدام والی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ،
اللہ کا امر آ گیا بس تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ اب اللہ کے امر سے کیا مراد ہے؟ ضحاک حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اللہ کے امر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے حکم سے آئے۔ اور فلا تستعجلوہ، تو اب امر کا معنی جو لفظاً موجود ہے اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اللہ کے امر کا معنی کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی طرف تستعجلوہ، فلا تستعجلوہ میں جو ہو ضمیر اسی امر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس ضمیر جو امر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے امر اللہ کا دوسرا معنی، اور وہ کیا ہے؟ قیامت، کہ وہ بھی اللہ کے امر سے آئے گی۔ تو دیکھا لفظ کو صراحتاً ذکر کیا گیا تو اس کا معنی اور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی کی طرف ضمیر لوٹائی گئی فلا تستعجلوہ، تو اب ضمیر لوٹانے سے اسی لفظ کا ایک اور معنی مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیامت۔ تو اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام، لفظ کو ذکر کیا جائے تو معنی اور ہو، ضمیر اس کی طرف لوٹائی جائے تو اس سے معنی اس کا اور مراد ہو، اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام۔ یا آپ قرآن مجید کی دوسری مثال لے لیں، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، وہ عورت کہ جس نے اپنی فرج کی حفاظت کی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے اپنی فرج کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا، بس ہم نے اس میں پھونک ماری، اس میں پھونک ماری۔ اب ہا ضمیر فرج کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن پھونک تو دامن میں، حضرت مریم علیہ السلام کے دامن میں ماری گئی تھی۔ تو دیکھا فرج، دامن بھی فرج ہے یعنی شرمگاہ ہے عورت کی، اور حقیقی شرمگاہ وہ بھی شرمگاہ، پوری عورت جو ہے نا، عورت کا پورا جسم ہی شرمگاہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرج کا لفظ ذکر کیا گیا تو اس سے خاص شرمگاہ، لیکن جب اس کی طرف فنفخنا فیہا ضمیر لوٹائی گئی تو اب وہ خاص شرمگاہ مراد نہیں ہے، اب دامن مراد ہے۔ تو دیکھا لفظ ایک ہے، صراحتاً ذکر ہے تو اس کا معنی اور ہے، اور اس کی طرف ضمیر لوٹے تو اس کا معنی دوسرا مراد لے لیا۔ اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام۔ استخدام یعنی کہ لفظ کا ایک معنی بھی لے لیا اور ساتھ میں دوسرے معنی کی خدمت بھی حاصل کر لی، اس لیے اس کو صنعت استخدام کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی 3-4 آیتیں ہیں قرآن پاک میں جہاں پر صنعت استخدام ذکر ہوا ہے۔ تو صنعت استخدام آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک ہی لفظ ہے، اس کی طرف 2 ضمیریں لوٹ رہی ہیں، ایک ضمیر اس کی طرف لوٹے تو اس سے معنی اور ہے، دوسری ضمیر جو اسی لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس لوٹنے سے اس لفظ کا اور معنی مراد ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، کلمہ کی طرف 2 ضمیریں لوٹ رہی ہیں، ایک افرادی ہا میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اور ایک مفہومی ہا میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اب کہتے ہیں افرادی ہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لفظ کلمہ کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہ مفہوم کلمہ کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ کلمہ کے افراد، کلمہ کے مفہوم کے افراد کلام کے افراد کے جز ہیں۔ پھر وہ جو سوال تھا آپ نے کہا تھا کہ پھر تو ضمیر تو مؤنث ہے، مفہوم تو مذکر ہوتا ہے، تو سوال قابلی میں لکھا ہوا ہے بھائی اگر شے مذکر ہو تو مفہوم بھی اس کا مذکر ہوتا ہے، اگر شے مؤنث ہو تو اس کا مفہوم بھی مؤنث ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر شے مؤنث ہے تو لہٰذا مفہوم بھی مؤنث ہے۔ اب افرادی ہا میں جو ہا ضمیر ہیں وہ مفہوم کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، کلمہ کے مفہوم، اور مفہومی ہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ لفظ کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ لفظ کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے۔ تو اسے کہتے ہیں صنعت استخدام۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔